نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے احرام کے مسائل۔ عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے۔ احرام کے لباس میں تیبند، چادر اور ایسے جوتے شامل ہیں جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تیبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے۔ اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو، لیکن نہیں انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تیبند نہ مل سکے تو پائجامہ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، یعنی کہ احرام باندھنے کے لیے اگر جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے، اور جسے تیبند نہ ملے وہ پائجامہ پہن لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر کپڑے ڈھانک لے، یا خوشبو استعمال کر لے، یا ناخن نوچ لے، یا بال اکھاڑ لے تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں، البتہ یاد آتے ہی یا علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا، اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ وہ سائل جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو حج میں کیا کرتے؟ اس نے عرض کیا، میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو ڈھو ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں۔ احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں۔ احرام کے لیے رنگ دار کپڑوں کا استعمال جائز ہے، لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس، جو ایک رنگ کی قسم ہے، اور زعفران میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی دیکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی، اپنی قربانی کی اونٹنی طلب فرمائی، اس کی کوہان کی
داہنی طرف ایک زخم لگایا، خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا، پھر اپنی سواری والی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی بیدا یعنی کہ ایک مقام کا نام ہے وہاں پر سیدھی کھڑی ہوئی تو حج کے لیے تلبی پکارا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے 2 نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے۔ لبیک عمرۃً و حجاً۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے یہی تلبی پکارتے سنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف عمرہ میں احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں پر ڈالنا مسنون ہے۔ اسے استباء کہتے ہیں۔ احرام کی حالت استباء صرف طواف عمرہ کے لیے مخصوص ہے۔ عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیرے ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ میقات سے قبل احرام باندھنا جائز ہے لیکن میقات پر پہنچ کر باندھنا افضل ہے۔ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ احرام کی پابندیاں وہیں سے شروع ہوں گی جہاں سے احرام کی نیت کی جائے گی۔ احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جانے کی وجہ سے عمرہ یا حج ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو 3 روزے رکھنے چاہیے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے یا ایک بکری ذبح کرنی چاہیے۔ مشروط احرام باندھنے پر کوئی دم یا فدیہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔